امام علی مقام جب مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لائے اور آپ کا خیال یہی تھا اور خواہش یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ شہر میں خون ریزی نہ ہو، مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، چنانچہ اس خدشے کی وجہ سے امام پاک نے مکۃ المکرمہ کی طرف آپ تشریف لائے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ ہوئے اور پھر کوفیوں کی طرف سے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے جا رہے تھے، تو آپ نے ان خطوط پر جواب دیتے ہوئے جانے کا ارادہ کیا تو تمام صحابہ کرام نے آپ سے یہی گزارش کی کہ اہل کوفہ وفادار نہیں ہیں، وہ آپ سے بے وفائی کریں گے، جس طرح ایک بے وفائی کی ان کی ایک تاریخ ہے، تو آپ ان کے مطالبے پر نہ تشریف لے جائیں۔ لیکن امام پاک نے دو وجہ بیان فرمائی کہ جن وجوہات کی بنا پر امام پاک کا جانا یہ لازمی تھا، امام پاک کے لیے کوئی عذر نہیں تھا کہ آپ بیٹھے رہیں، حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کریں، امام پاک پر لازم تھا کہ جو اہل کوفہ کی طرف سے انہیں خطوط لکھے جا رہے تھے ان کا جواب دیتے اور ان کی قیادت فرمانے کے لیے، سرپرستی فرمانے کے لیے آپ تشریف لے جائیں۔ صحابہ اکرام نے امام پاک سے عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، تو امام پاک نے پہلا ان سے سوال کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خطوط لکھے ہیں کہ ہم نے یزید کے جو مقرر کردہ اس کے حاکم ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، یزید کی بیعت کا جو پٹا ہے اپنے گلے سے اتار دیا ہے، یزید سے بیزاری اور برات کا ہم اظہار کرتے ہیں، یزید کی بدعمالیوں میں ہم شریک نہیں ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر امام علی مقام نہ تشریف لے جاتے، عذر کیا تھا؟ امام علی مقام نے تمام صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر یہی لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل یہ گزارش کریں کہ مولا ہم نے تو تیرے حبیب کے شہزادے کو، رسول اللہ کے نواسے کو گزارش کی تھی کہ ہماری سرپرستی فرمائیں، ہماری قیادت فرمائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن یہ کسی بھی وجہ سے ہماری سرپرستی کے لیے تشریف نہ لائے، امام پاک نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس عذر کیا ہوگا کہ کیا میں نے اس امت کو یزید کے ہاتھوں میں، اس کی بدعمالیوں میں، اس کی نافرمانیوں میں، ان سارے معاملات میں نے ان کو چھوڑ دیا، اس کے سپرد کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کہ کوفی لا یوفی، ان میں وفا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب کوئی نااہل حاکم مسلط ہو اور جو صاحب استحقاق شخص ہو، یعنی جو اس منصب کا اہل شخص ہو، اور اس سے تقاضا کیا جائے کہ آپ اس منصب کے لیے آئیں، ہم اس منصب میں پہنچنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے، ہم اس منصب پہ آپ کو لانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف نااہل قیادت ہو، فسق و فجور والی قیادت ہو اور کفر والی قیادت ہو، تو پھر وہ صاحب استحقاق جو شخص ہے اس کا وہاں جانا اور اس پیشکش کو قبول کرنا، ایسے شخص کے خلاف کھڑا ہونا یہ لازمی ہے۔ تو امام پاک کے سامنے یہ دونوں صورتیں تھیں کہ دنیا میں صاحب استحقاق کو جب بلایا جاتا ہے تو اس پر جانا لازم ہوتا ہے، کیونکہ دوسری طرف نااہل ہے کہ جو دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، دین کو کمزور کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں امام پاک کا جانا لازمی تھا۔ اور پھر اگر امام پاک نہ جاتے تو کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کے پاس کوئی عذر اور کوئی توجیہ نہ ہوتی کہ جب مجھے بلایا جا رہا تھا، جب مجھے اپنی حمایت اور اپنی وفاداری کا اظہار کیا جا رہا تھا، تو پھر میں کیوں نہیں گیا؟ چنانچہ امام علی مقام نے باوجود اس کے کہ خطرات کو محسوس کیا، راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام دین کی آبیاری کے لیے اور اپنا جو وعدہ تھا اس کو وفا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور بتا دیا کہ دین سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، اور اس کی آبیاری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اگر اپنی جان کی قربانی، اپنے اعوان و انصار کی جانوں کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو اس سے گریز نہ کیا جائے۔